پیارے ناظرین محترم، فرعون کی لاش پر ہر سال چوہے کیوں چھوڑے جاتے ہیں؟ کیا فرعون کے بال اور ناخن بڑھتے ہیں؟ فرعون کی لاش کب اور کیسے اور کہاں سے ملی؟ فرعون کا شناختی کارڈ کب اور کیوں بنایا گیا؟ کیا یہ صحیح ہے کہ فرعون کی لاش مصر کے ایک میوزیم میں کیوں رکھی ہے؟ کیا وہ اب بھی لاش ہے یا پھر ممی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور اس کی لاش قیامت تک رکھی جائے گی؟ اور اس حوالے سے عیسائیوں اور یہودیوں کا کیا عقیدہ ہے اور مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ اور یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم فرعون کے غرق ہونے اور اس کی لاش کے حوالے سے حیران کن حقائق کے حوالے سے بتائیں گے۔ مگر ویڈیو کو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی اسلامی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ پیارے ناظرین محترم، سال 1891 سے پہلے اس دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا تھا۔ پیارے ناظرین محترم، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی لاشوں کا کیا ہوا تھا اور ان کی واقعات کہاں ہیں یا پھر کیسی ہے۔ تمام آسمانی کتابوں میں اس کا واقعہ کا ذکر بڑی تفصیل سے ملتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی اسرائیل کی قوم کا پیچھا کرتا ہوا ایک فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج سمیت مر گیا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی نے اللہ کے حکم سے گزرنے کا راستہ دے دیا تھا۔ مگر اس کے بعد کیا ہوا تھا، اس کے بارے میں کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، مگر قرآن مجید اس کے انجام کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب بات لکھی گئی تھی اور کسی کو اس کی سمجھ نہیں تھی۔ قرآن پاک سورۃ یونس آیت نمبر 92 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سو آج ہم تیری لاش کو نجات دیں گے اور تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ پیارے ناظرین محترم، یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ رب العزت کے حکم سے باہر پھینک دیا، اور جب کہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا، مصریوں میں سے ایک شخص نے ایک ساحل پر پڑی فرعون کی لاش کو پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مسالہ لگا کر اور پوری شان اور احترام کے ساتھ تیبوت میں رکھ کر فرعون کی لاش کو محفوظ کر دیا۔ حنوط کے عمل کے درمیان ایک غلطی ہو گئی تھی، کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہہ اسی طرح رہنے دی اور اسی طرح حنوط کر دیا، اور وقت گزرتا گیا۔ زمینوں اور آسمان میں بہت سے انقلاب دیکھے اور جن کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعون کے حنوط شدہ لاشیں بھی زمین کی تہوں میں گم ہو گئیں، اور ان کے نام صرف کتابوں اور ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے۔ اور اس واقعے کے تقریباً 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن مجید اور فرعون کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی بابت آیت بھی نازل ہوئی تھی، اور جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کو پختہ یقین تھا، مگر وہ سمجھنے سے قاصر تھے۔ اور اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی تھی اور اسے کیسے عبرت کا نشانہ بنایا جائے گا۔ پیارے ناظرین محترم، 1871 میں مصر کے ایک مشہور شہر الگونیا سے تعلق رکھنے والے اور معمولی چور احمد عبداللہ رسول کو فرعون کی حنوط شدہ لاشوں کے طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی۔ ناظرین محترم، احمد عبداللہ رسول زیورات چوری کر کے بیچا کرتا تھا، اور وہ ایک دن ایک دریائے نیل کے کنارے کے قریب تبستہ کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا۔ جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا تو وہاں پر زیورات اور چوری کے لیے جگہ کھود رہا تھا۔ اس دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ پر کھود رہا تھا اور وہاں سے ملنے والے راستے والی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو سال 1981 کو دوسری ممیوں کے ساتھ اسی غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی، اور اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا، اور ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا اور فرعون والی ممی پر سمندر کی نمکیات کی تہہ سے تصدیق ہو گئی
کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ رب العزت نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ پیارے ناظرین محترم، یہ بہت بڑا واقعہ تھا اور اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین سارے قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف جانے لگے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی دوسری لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی، اور اس تصدیق کے بعد اس فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا۔ سال 1982 فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، جدید سائنسی مشینوں سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا، اور اس سلسلے میں فرعون کی ممی کو لے جانے کے لیے یعنی کہ فرعون کی ممی کا شناختی کارڈ بنایا گیا، کیونکہ فرانس کے اندر داخلے کے لیے لاش کا بھی پاسپورٹ بنوانا ضروری تھا۔ جب فرعون کی لاش کو ایئرپورٹ پہنچایا گیا تو اس وقت کے فرانسیسی صدر اعلیٰ عہدیداروں اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا اور فوجی دستوں نے سلامی دی۔ فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کے حوالے کیا گیا اور اس ٹیم کی سرپرستی ڈاکٹر مورس نے کی۔ مائکروسکوپ کے ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اجزاء کا باریکی سے جائزہ لیا گیا اور معلوم ہوا اس کی لاش اور جسم سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں، اور اس کا گوشت تازہ ہوتا ہے اور بڑھتا ہے، اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیران کن بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اترنے والی کتاب قرآن مجید میں تفصیل سے درج ہے، اور اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے۔ ڈاکٹر مورس ایک سائنسدان تھا، وہ پریشانی کے ہاتھوں میں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا، اس نے اس معاملے میں مصر کے ایک سائنسدان کے ساتھ ملاقات کی، اور اس سائنسدانوں نے قرآن پاک کو کھول کر اسے سورہ یونس کی آیت 90 اور 92 کا ترجمہ لفظ بے لفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ کرنا اور اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکل کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ وہ ایک جانب تھا اور بہت واضح تھا۔ پیارے ناظرین محترم، یہ اللہ رب العزت کی شان، مقام اور مرتبہ ہے کہ اس نے فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اس پر پروردگار عالم کے مقام میں آیا اور اس کی لاش کو قیامت تک نشان عبرت بنا دیا۔ فرعون وہ واحد شخص ہے جس کی لاش پر گوشت تر و تازہ ہے اور ایسا لگتا ہے جیسا کہ ابھی کسی نے اسے سلایا ہو، اور اس کے بال اور ناخن بڑھتے ہیں، بلکہ اس کی لاش پر گوشت بڑھتا ہے اور بڑھتا ہی رہتا ہے، اور ہر سال 15 مارچ کو اسی میوزیم میں چوہے رکھے ہوئے ہیں جو کہ اس کے اوپر چھوڑے جاتے ہیں اور اس کا بڑھتا ہوا گوشت کھا جاتے ہیں، اور پھر اس کی ڈریسنگ کی جاتی ہے اور پھر دوبارہ شیشے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ لگتا نہیں ہے کہ فرعون کی لاش 3500 سال پرانی ہے۔ ممی اور لاش میں فرق ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل تازہ لاش ہے۔ ہمارے آقا کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 2000 سال کا فرق ہے۔ میں تمہارے جسم کو نجات دوں گا اور لوگوں کو کہوں گا کہ دیکھو یہ انجام ہے خدائی کا دعویٰ کرنے کا۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے پروردگار، تو فرعون کو اتنی مہلت کیوں دیتا رہا ہے؟ وہ تو کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ کم بخت اپنی رعایا میں عدل کرتا تھا، اس لیے میں اس کو مہلت دیتا رہا ہوں، اور جب اس نے ظلم کیا تو پھر پکڑا۔ پیارے ناظرین محترم، یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرعون پانی میں غرق ہو کر نہیں مرا تھا، بلکہ اس وقت وہ بچ گیا تھا، وہ بعد میں وہ طبی موت مرا تھا۔ اور یہ قرآن مجید اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرعون کو اللہ رب العزت نے پانی میں غرق کر دیا تھا
اور قیامت تک اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ اور ڈاکٹر مورس نے آیت کا ترجمہ سنا تو اور اسی وقت پکار اٹھا کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے اور قرآن سچا ہے اور اللہ کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچا ہے۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ناظرین محترم، اسی امید کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں۔ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین۔